الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل کے درس میں آخری بات جو ہم نے سنا دو جھوٹے نبیوں کی بات، مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی۔ تو یہ دو آدمی تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقال سے ایک دن پہلے اس میں سے ایک قتل ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلایا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو بتلایا۔ اس کے بعد مسیلمہ کذاب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں اس کو وحشی نے قتل کیا۔ اس کے بعد ایک اور وفد ہمارے ساتھ ہے، وفد بنی عامر بن صعصع۔ یہ مختلف جماعتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتی تھی۔ اس جماعت میں دشمن خدا عامر بن طفیل یا طفیل، یہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا، مدینے سے مکہ جاتا تھا، دشمنوں کو ورغلاتا تھا، اور اسی طرح حضرت لبید کا اخیافی بھائی اربد بن قیس، خالد بن جعفر اور جبار بن اسلم شامل تھے۔ یہ سب اپنی قوم کے سربرآوردہ اور شیطان تھے۔ اس گروپ میں جو آ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سب کیسے لوگ تھے؟ سب جانے مانے سرغنے شیطانوں کے۔ عامر بن طفیل وہی آدمی ہے جس نے بئر معونہ پر 70 صحابہ اکرام کو شہید کیا تھا۔ دیکھو، ایسا آدمی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے۔ ان لوگوں نے جب مدینہ آنے کا ارادہ کیا، آنے کا اچھی نیت سے نہیں آ رہے، آنے کی نیت کر رہے ہیں۔ کیا نیت ہے؟ عامر بن طفیل اور اربد نے آپس میں مشورہ کیا، سازش کی کہ نبی کے پاس جائیں گے، دھوکے سے قتل کر دیں گے۔ ابھی بھی کیا نیت ہے؟ قتل کرنے کی نیت ہے۔ چنانچہ یہ جماعت جب مدینہ پہنچی تو عامر نے نبی سے گفتگو کرنا شروع کیا۔ عامر بن طفیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتا رہا۔ اربد بن قیس جو لبید کا اخیافی بھائی تھا، پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آیا تو گھوم پھر کر پیچھے پہنچا اور ایک بالش تلوار اپنے میان میں سے نکالا۔ اپنے تلوار کو اپنے باہر کیا کیا؟ نکال چکا تھا۔ تو کہتے ہیں لیکن اللہ نے اس کا ہاتھ روک دیا، اور نکالنا چاہ رہا تھا، کیا نہیں ہو رہا تھا؟ ہاتھ رک گیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا، اور تلوار وہ اپنے کیس میں سے باہر نہیں نکال سکا۔ تلوار کا جو پوچھ ہوتا ہے اسے کیا نہیں کر سکا؟ باہر نہیں نکال سکا۔ اللہ نے اپنے نبی کو محفوظ رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر بد دعا کی، ایک عامر بن طفیل اور دوسرا اربد، اور نتیجہ یہ ہوا واپسی پر جب اربد جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اونٹ پر بجلی گرا دی۔ اللہ اکبر، بجلی گرا دی، جس سے اربد کیا ہوا؟ مر گیا۔ اور جو عامر بن طفیل تھا، جاتے جاتے قبیلے سلولیہ ایک قبیلہ تھا، وہاں کی ایک عورت کی جھوپڑی نظر آئی، طبیعت خراب ہو گئی اس کی، وہ جھوپڑی میں اترا۔ جیسے کوئی بڑی ذات کا آدمی ہے، چھوٹے جو جدھر ادھر رہتے نہیں، ویسے لوگوں کے پاس جا کے رہنا بولے تو کیسا رہتا اسے؟ میرا اسٹیٹس کیا، مجھے جا کو یہ نوبت آئی نا، میں جا کو یہ جھوپڑی میں رہنا پڑا نا۔ تو ایسا وہ جا کے کیا کیا، وہ سلولیہ، وہ قبیلے کی عورت کے پاس، وہ قبیلے جھوپڑی میں جا کے رہا۔ اس دوران میں کیا ہوا، عامر بن طفیل کو گردن میں ایک یہ آیا ورم، گلٹی، کیا بولتے سے، گلٹی، دنبل، ہم لوگ اپنے الفاظ میں بولنا ہو تو دنبل۔ وہ دنبل آئے بعد آدمی جیتا نہیں، تو وہ دنبل آیا۔ اس کے بعد وہ یہ کہتا ہوا مر گیا،
اونٹ کے دنبل جیسی دنبل، اور ایک سلولیہ کے گھر میں موت. مر بھی رہا ہوں تو کہاں مر رہا ہوں؟ ایک جھوپڑی میں، ایک ایسے عورت کی جھوپڑی میں جا کے مر رہا ہوں. تو اس طرح سے یہ دونوں کیا ہو گئے؟ تباہ ہو گئے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عامر نے، پہلے تو صحیح بخاری کی روایت شیخ لکھتے ہیں کہ عامر بن طفیل جو تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، 3 باتوں کا اس نے اختیار دیا. کیا اختیار دیا؟ پہلے اس نے کہا کہ آپ وادی کے باشندے ہوں اور میرے لیے آبادی کے. اب جتنے وادی میں جو لوگ ہیں ان کے بڑے تمہیں، اچھا رورل ایریاز کی جو چیزیں ہیں اس کا بڑا میں، ایسا بولا. اچھا، یا میں آپ کے بعد آپ کا خلیفہ ہوں. مسیلمہ کذاب نے جو بولا ویسے یہ بھی بولا. ورنہ کیا ہوگا؟ میں غطفان کے قبیلے کو 1000 گھوڑے اور 1000 گھوڑیوں سمیت آپ پر چڑھا لاؤں گا، اتنی فوج لاؤں گا. تو ایسا بولنے والے کا انجام کیا ہوا؟ اسے پلیگ، طاعون کا شکار ہو گیا. تو ایک عورت کے گھر میں جاتے جاتے اونٹ پر سے گر کر کیا ہو گیا؟ گھوڑے پر سے گر کر مر گیا، اسے بیماری آ گئی. اس کے بعد ایک اور وفد کا ذکر ہے، وفد تجیب یا تجیب وہ کہتے ہیں. یہ وفد، یہ جماعت قوم کے جو صدقات کے پیسے تھے جو فقیروں کو دینے سے بچ گئے تھے وہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. 13 آدمی تھے، قرآن و حدیث سیکھتے تھے مدینے میں، قرآن کی آیتیں یاد کرتے، سنتیں لوگوں سے سیکھتے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری باتیں دریافت کیں تو آپ نے انہیں لکھ کر دیا. انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے، وہ زیادہ عرصہ نہیں ٹھہرے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تحائف سے نوازا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جو بھی آتے تھے کیا دیتے تھے؟ تحفے دیتے تھے. آپ دیے ہیں؟ ماشاءاللہ. تو کیا کرتے تھے؟ تحفے دیتے تھے. تو انہوں نے اپنے ایک نوجوان کو بھیجا جو ڈیرے پر پیچھے رہ گیا تھا. نوجوان نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم مجھے میرے علاقے سے اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں لائی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا فرما دیں کہ وہ مجھے اپنی بخشش اور رحمت سے نوازے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کے لیے وہ نوجوان آیا، اور میری مالداری میں مجھے رکھ دے، مجھے کسی کا محتاج نہ بنائے، میرے پاس جو مالداری ہے وہ کیا رہے؟ میرے پاس رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخص سب سے زیادہ قناعت پسند ہو گیا. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے تو کہتے ہیں وہ اسلام پر ثابت قدم رہا اور اپنی قوم کو نصیحت کرتا رہا کہ اسلام پر ثابت قدم رہیں. پھر اسی وفد نے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ ملاقات کیا. اس کے بعد ایک اور وفد ہمارے پاس ہے، ثناء اللہ بھائی دیکھیے، یہ وفد ہے وفد طی. یہ کون سا وفد ہے؟ طی. اس وفد کے ساتھ عرب کے مشہور شہ سوار زید الخیل بھی تھے. زید ان کا نام، الخیل کے معنی گھوڑا. انہیں اتنے اچھے ہارس رائڈنگ کرتے تھے کہ ان کے نام کے ساتھ ہی گھوڑا لگ گیا. تو آپ بھی کرتے نہیں کبھی بیچ کے پاس بیٹھے ہیں؟ کبھی نہیں؟ سبحان اللہ. آپ بیٹھے نہیں بیچ پر جا گھوڑے بیٹھے نہیں؟ دیکھو منو بیٹھے، دیکھو آپ بیٹھے ہیں. کبھی خواہش پوری کریں، چلو ہم ادھر تو نہیں بیٹھ سکے، ادھر تو بیٹھ جائیں گے. البتہ احتیاط کریں کہ گھوڑا لے کے دریا میں نہ گھس جائے. اچھا، کہتے ہیں زید الخیل بھی تھے. ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، آپ نے ان پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، بہت اچھے مسلمان ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ سے عرب کے جس کسی آدمی کی خوبی بیان کی گئی اور پھر وہ میرے پاس آیا تو میں نے اسے اس کی شہرت سے کچھ کمتر ہی پایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کسی آدمی کے بارے میں مجھے بتایا گیا ایسے ہیں ویسے ہیں، جب وہ میرے پاس آئے
تو جتنا بتایا گیا تھا اس سے ذرا کیا تھے انہوں کم تھے، لیکن زید الخیر جس کی شہرت میں نے سنی، جب آدمی کو دیکھا تو اس سے زیادہ کیا ہے میں نے پایا، سبحان اللہ. ہاں، اور آپ نے ان کا نام زید الخیل سے بدل کر زید الخیر رکھا. کیا رکھا؟ بھلائی کا زید. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا چیز کو بدل دیتے تھے. برہ، ان کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا. اس طرح 9 سن ہجری 10 سن ہجری میں پے در پہ وفود آئے. اہل سیر نے یمن، ازد، قضاعہ کے بنی سعد، حذیم بن عامر بن قیس، بنی اسد، بحرہ، خولان، محارب، بنی حارث بن کعب، بہت سارے قبائل کا ذکر کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. نقع کا وفد آخری وفد تھا جو محرم 11 سن ہجری کے وسط میں آیا تھا اور 200 آدمیوں پر مشتمل تھا. یہ آخری وفد تھا جو اللہ. تو یہ جو ساری جماعتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، پیدر پہ آنے سے پتہ لگتا ہے کہ اس وقت اسلامی دعوت پھیل چکی تھی، اسلام آس پاس پھیل چکا تھا اور لوگوں میں فیورٹ عام، قبول عام بن چکا تھا. اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا تھا کہ اہل عرب مدینے کو کتنی قدر اور تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے تھے، حتیٰ کہ اس کے سامنے سرنڈر ہو جانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. در حقیقت مدینہ جزیرۃ العرب کا دارالحکومت بن چکا تھا. ان سب کے دلوں میں اسلام اثر کر چکا تھا، کیونکہ ان میں ابھی بہت سے، لیکن اتنی بات تھی، اتنا تو نہیں تھا کہ سارے اسلام سے متاثر ہو چکے تھے، ابھی نہیں تھا. کیوں؟ ان میں تھوڑے بدو تھے. بدو کیا ہے؟ تھوڑے، آپ ادھر بھی گاؤں میں جائیں گے، وہ ایک پارٹی کے ساتھ رہیں گے، اسی کے ساتھ رہیں گے. وہ جیب میں کاٹن شرٹ میں ذرا فوٹو دکھے سر کا رکھ لے کو، دیکھیں نہیں آپ، دیکھیں ہاں وہ فوٹو دکھنا وہ ٹیم میں ہیں بول کو. وہ ایک کا کیا ہوتا، ایک کے لوگوں کے ایک طبیعت ہو جاتی. تو وہ زمانے میں بھی ایسے کچھ بدو تھے جو اکھڑ قسم کے تھے، بدو تھے جو اپنے سرداروں کی مطابعت میں مسلمان ہو گئے تھے. ان کے سردار مسلمان ہوئے، اس لیے انہوں بھی کیا ہو گئے. ہمارے ہاں ہوتا نہیں، لوگ سو ووٹ ڈالتے ہیں ایم ایل اے، انہیں جیتتے ہی کیا کرتا، بینر بدل لیتا، میں یہ پارٹی میں نہیں اب وہ پارٹی میں. جتنے بھی پیچھے اس کے چمچے ہیں کیا کرتے ہیں، انہوں بھی وہ جھنڈا پھاڑ کو یہ جھنڈا ہاتھ میں لیتے. ویسے ہی ہوا تھا وہاں. کچھ لوگ تھے جو سرداروں کی اس میں کیا ہو گئے تھے، چلے گئے تھے. ورنہ ان میں قتل و غارت گری کا جو رجحان جڑ پکڑ چکا تھا اس سے پاک و صاف نہیں ہوئے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں ان کے بعض افراد کے اوصاف اس طرح بیان کیے ہیں: الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ بدوؤں کے تعلق سے بولتا ہے. بدو کسے بولتے ہیں؟ گاؤں والے اکھڑ قسم کے، کیا بھی معلوم نہیں. عرب بدو کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر جو کچھ نازل کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے کے سارے اکھڑ قسم کے تھے. اچھے بھی تھے، اس میں بہت سارے بدو ایسے تھے اچھے تھے، ایمان لائے، ہاں اس کی حدود کو جانے. اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے. اور بعض عرب جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں. اللہ کے راستے میں دیو بولے تو اللہ کو ہمیں دینا کی، ہاں اللہ کیا کرنا، ہم نہ دینا، اللہ کو ہمیں کیسا دینا. عجیب عجیب سوالات. تو کہا اور تم پر گردشوں کا انتظار کرتے ہیں، کیا تو بھی ہو کوئی سب ختم ہو جانا، ہمیں آزاد ہو جانا، ایسا سب سوچتے. انہی پر بری گردش ہے اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے. بدوؤں کی ایک قسم ہے
آگے چل کر اللہ نے اور ایک قسم کی تعریف کی جس میں بدوؤں کی تعریف کی گئی. دیکھیے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرَبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. سورۃ التوبہ. اور بعض اعراب کے معنی بدو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کی قربت اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ بناتے ہیں. یاد رہے کہ یہ ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے. عن قریب اللہ تعالی اپنی رحمت میں داخل کرے گا. بے شک اللہ غفور رحیم ہے. جہاں تک مکہ، مدینہ، ثقیف، یمن اور بحرین کے بہت سے شہری باشندوں کا تعلق ہے، ان کے اندر اسلام پختہ تھا اور انہی میں سے کبار صحابہ اور سادات مسلمان ہوئے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور چیز ہے ماشاءاللہ، آج ہی کو اسے ختم کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعوت تھی صحابہ اکرام کی، آس پاس کی جو دعوت تھی، اس کی کامیابی کہاں تک تھی، اس کے اثرات کیا تھے. آج بھی ہم لوگ دعویٰ کرتے نہیں، ہر سنڈے ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں، تو اصلاح کا کام بھی کرتے ہیں، ڈور ٹو ڈور اصلاح بھی ہمارے پاس پروگرام. تو جب بھی ہم دعویٰ اور اصلاح کرتے ہیں اس کے نتائج پر غور کریں. کہاں تک ہم کامیاب ہیں، کہاں سے کامیاب نہیں ہیں تو اس کے اسباب کیا ہیں. اگر کامیاب ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ساتھ اس کے کیا کیا اسباب اللہ نے بنائے ہیں اس کا جائزہ لینا ضروری نہیں. یہ دیکھیے ثناء اللہ بھائی، دیکھیے اب ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے آخری مراحل میں پہنچ رہے ہیں. نہیں، ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے شروع کیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا وقت ہے، یہ آخری دن ہے. لیکن اس چیز میں جانے سے پہلے ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ بحیثیت داعی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت پیغمبر، بحیثیت رسول، آپ کا جو مشن تھا، آپ کی جو دعوت تھی، اس کا ایفیکٹ کیا تھا، اس کا اثر کہاں تک پھیلا، کیسے پھیلا، اس پر ایک اجمالی نظر، مطلب اس کا خلاصہ، شارٹ بریف کیسے. اسی دعوت کے اثر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء پر اللہ کے نبی کو فضیلت دی. سارے انبیاء پر، پیغمبروں پر اللہ کے نبی کو فضیلت دی. اور سارے انبیاء اولین و آخرین کے سردار کا تاج کس کے سر پر رکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اتنی اثر انگیز تھی، آپ کی دعوت میں اتنا اثر تھا، آپ کی دعوت ایسے پھیلی تھی، تو اسی لیے آپ سے کہا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھ کر سونے والے، رات میں کھڑا ہو مگر تھوڑا. کس سے بول رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آگے اللہ نے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے وہ کمبل پوش، اے چادر اوڑھ کے سونے والے، اٹھ اور لوگوں کو سنگین انجام سے ڈرا دے. یہ کسے حکم ہو رہا ہے؟ نبی رسالت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب ہمارا حال کیا ہو بولے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ تو کہا، لوگوں کیا میں نے آپ کو دعوت پہنچا دی؟ تو سارے لوگوں نے بیک آواز ہو کر کیا کہا؟ ہاں اے اللہ کے رسول، آپ نے پہنچا دیا. پھر کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے. یہ ذمہ داری کو لے کر اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری تھی، اور اپنے کندھوں پر
اس روئے زمین کی سب سے بڑی امانت کا بوجھ اٹھائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کھڑے رہے جب تک دنیا سے آخری سانس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ لی، لوگوں کو سمجھاتے ہی رہے، آخری وقت تک بھی لوگوں کو کیا کرتے رہے؟ سمجھاتے رہے۔ ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ اور مختلف میدانوں میں جنگ و جہاد اور تگ و تاس کا بوجھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر تھا۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانی ضمیر کے میدان میں جو بوجھ اٹھایا، جو جاہلیت کے غلط توہمات، عقیدوں کے اندر ڈوبا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول میں کام کیا وہ جاہلیت کے اندر کیا تھا؟ ڈوبا ہوا تھا۔ ان کے اندر جاہلیت کے عقائد تھے، ہر معمولی چیز پر جنگ لڑنا، کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اسے گھر میں بٹھا دینا سالوں سال، اور عورت کسی کا شوہر انتقال ہو جاتا ہے تو عورت کو بھی ویسے ہی تقسیم کر لینا، بانٹ لینا جیسے اس کا مال بانٹ لیتے تھے۔ تو ایسے جاہلی معاشرے کو سنبھالنے کا بوجھ اللہ کے نبی نے اٹھایا، جسے زمین اور اس کی گوناگوں کشش کے بار نے بوجھل کر رکھا تھا، اور ایسی سوسائٹی جو شہوتوں، خواہشوں کے بیڑیوں اور پھندوں میں جگڑی ہوئی تھی، اور جب اس ضمیر کو اپنے صحابہ کی صورت میں جاہلیت اور حیات ارضی کے تہ در تہ بوجھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا، تو ایک دوسرے میدان میں ایک دوسری جنگ، دوسرا معرکہ، بلکہ معرکوں پر معرکے شروع کر دیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس جاہلی معاشرے کو چھیڑا، ان کے سامنے حق پیش کیا، تو ایک دم طوفان کھڑا ہو گیا، عجیب جنگیں شروع ہوئی، اس لیے کہ اس وقت کے جو لوگ تھے دعوت الہی کے دشمن تھے۔ وہ لوگ کیا تھے؟ کل کے چھوڑیے، آج آپ کر سکتے ہیں، کیا ثناء اللہ بھائی، آج آپ کے محلے کی کسی گلی میں ہم کھڑے ہو کر پوری آزادی کے ساتھ مسلمانوں کے ماحول میں دعویٰ کر سکتے ہیں، اصلاح کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، وہ گلی میں کر سکتے ہیں۔ ابھی مونٹ روڈ پہ جائیے، بڑے بڑے بمبو بن کے لائٹیں لگی ہیں، لائٹیں سجی ہیں، وہاں کھڑے ہو کے آپ بول سکتے کہ یہ جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے قبر والے یہاں صاحب قبر کے لیے، اس مزار کی تزئین کے لیے، یہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے پوچھے گا، ہم بتا سکتے ہیں؟ بتا سکیں گے، لیکن اس کا ریاکشن جو ہوگا اس کو بھی برداشت کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ تیار رہنا چاہیے۔ اسی کا نام عزیمت ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ عزیمت، فولادی دل والوں کا کام ہے، ورنہ بزدل لوگ جو چیخوں سے، آوازوں سے ڈر جاتے ہیں، ایسے لوگ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے صحابہ کو لے کر وہ کر دکھایا، اور اس وقت کے جو لوگ تھے ایمان لانے والوں کے خلاف ٹوٹ پڑ رہے تھے، اور اس پاکیزہ پودے کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا بار بار جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب بھی مسلمان پنپنے لگتے، مسلمانوں کو قتل کرتے، شہید کرتے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے۔ جب اس پاکیزہ پودے نے زمین کے اندر اپنی جڑیں پھیلانے کی کوشش کی، ان لوگوں نے کیا کیا؟ اسے اکھاڑنے کی کوشش کی۔ ان دشمنان دعوت نے آپ کے ساتھ جنگیں شروع کی، اور ابھی آپ جزیرۃ العرب کی جنگوں سے فارغ نہیں ہوئے، رومن امپائر وہاں کے لوگوں نے جنگ کرنا شروع کیا، نہیں؟ ابھی یہاں کے بدوؤں سے، قریش سے، غطفان سے، قبیلہ ثقیف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حساب پورا نہیں کیا، ابھی یہودیوں کو جڑ سے اکھاڑ کے نہیں پھینکا۔ خیبر کے ادھر سے رومن امپائر نے کیا کیا؟ اس نے اپنا یہ کرنا شروع کیا۔ اس نئی امت کو دبوچنے اس کے سرحدوں پر تیاریاں شروع کر دیں۔ تو پھر ان تمام کارروائیوں کے دوران ابھی پہلا معرکہ یعنی ضمیر کا معرکہ ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ یہ دائمی معرکہ تھا،
یعنی ضمیر کا معرکہ یعنی ایک جو جنگ جو آپ کی اور شیطان کی جنگ جو ہوتی ہے، ہر انسان کی جنگ ہوتی ہے، اس سے اور کس سے؟ شیطان سے۔ تو آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، آپ مسجد کی طرف جانا چاہتے ہیں، شیطان کسی اور طرف لے جانا چاہتا ہے، یہ تو چلتا رہتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اللہ کے کام میں جمے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متفرق میدان کے مختلف جنگوں میں مصروف ہیں، ایک دعوت کا کام بھی ہو رہا ہے اور دوسری طرف اسلام مضبوط بھی ہو رہا ہے، اور حالت یہ تھی کہ دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ڈھیر تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اللہ مکے کی سنگلاخ وادیوں کو سونے سے بدل دیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ کبھی بھوک برداشت کیے بغیر تینوں باہر نکل گئے، نہیں ابو بکر، عمر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اہل ایمان آپ کی ارد گرد امن اور راحت کا سایہ پھیلا رہے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہد و مشقت اپنائے ہوئے تھے، مسلسل کڑی محنت سے سابقہ تھا، مگر ان سب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اختیار کیا۔ کیا کیا؟ صبر اختیار کیا۔ دیکھیے اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس کے بعد دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام اللیل کرتے تھے۔ کیا ہے؟ تو میں ضروری سمجھتا ہوں ہم نے پوری سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھ لی۔ آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے، آپ بھی اپنے لیے دعا کیجئے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، رمضان سے پہلے ہی ہم کیا کریں؟ قیام اللیل کا شروع کریں، کچھ نہ کچھ صحیح، کیا 2 رکعت سے شروع کریں، جو پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے، جو نہیں پڑھتے ہیں کیا کریں؟ شروع کریں۔ یہ انصاف والی بات نہ ہوگی کہ ہم سیرت پڑھ لیں اور سیرت ہماری زندگیوں میں اثر انداز نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ رات میں قیام فرماتے تھے، اپنے رب کی عبادت کرتے تھے، اس کے قرآن کو ٹہر ٹہر کر قرات کرتے تھے، اور ساری دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے جیسے آپ کو حکم دیا گیا تھا۔ کہتے ہیں اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اور پے ہم معرکہ آرائی میں 20 برس اوپر کے گزار دیے، 20 ایئرس، نہیں وہاں مکے سے لے کر مدینے تک کتنے 20 برس گزر گئے نبوت کے بعد سے۔ اس دوران ایک چیز دیکھیے، ہمارے پاس ایک خامی ہے، ایک عیب ہے، ہم لوگ ایک چیز کو پکڑے تو ایک چیز کو چھوڑ دیتے، نہیں ہمارے پاس کئی ٹاسک رہتے صبح سے شام تک، ایک ٹاسک میں لگ گئے دوسرے ٹاسک کو کیا کرتے ہیں؟ کیا جاوید بھائی کام کرے نہیں میں ایک دوسرے کام میں تھا، اس کا سے یہ کام کیا ہو گیا؟ مس ہو گیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسے نہیں تھی۔ یہ دیکھیے اس دوران آپ کو کوئی ایک معاملہ دوسرے معاملے سے غافل نہیں کر سکا۔ ادھر فوجیں بھیجی جا رہی، حدود قائم کیے جا رہے ہیں، بیویوں کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ کیا ہے؟ ہم لوگ اتنا درس میں آتے ہیں، کبھی گھر میں کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی، ہم گھر جاتے بولتے کیا شعیب یہ لائے تمہیں؟ نہیں میں درس میں تھا لایا نہیں۔ ایسا نہیں تھا، ادھر گھر کا کام بھی پورا ہوتا تھا، ادھر درس کا کام بھی پورا ہوتا تھا۔ تو ایک چیز حاصل کرنے میں دوسری چیز ہم سے کیا نہیں ہوتی تھی ثناء اللہ بھائی؟ مس نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے لوگ اسی کرتے، کبھی کیا بھی یہاں ایمرجنسی پیکنگ میں آ جاتا یا آ جاتا، پورے لگ جاتے، اس دن پورے درساں غائب۔ وہ ٹائم پہ کیا کرتے ہیں؟ پورے درس کو سب کو کیا کرتے ہیں؟ لاک ڈاؤن۔ اب ہمیں کس میں ہی؟ پیکنگ میں، اس میں ہی نہیں۔ دونوں کام کیا ہیں؟ ساتھ ساتھ چلیں۔ ایک طرف سوشل ایکٹیویٹیز یعنی لوگوں کی مدد کرنا ہے، لوگوں کو اناج دینا ہے، اس کا پیکنگ کرنا وہ بھی ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ دروس جو ہماری غذا ہے، ہماری روحانی غذا ہے، اس میں بھی کیا نہیں ہونا چاہیے؟ کمی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اکثر ہمارے جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں سبھی، اب جتنے لوگ ہمارے ساتھ آبسنٹ ہیں، آپ پوچھیں کیا صاحب آپ درس میں نہیں تھے؟
نہیں میں وہاں گیا تھا یہاں گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ویسے نہیں تھی، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ یہ دیکھیے کہتے ہیں یہاں تک کہ اسلامی دعوت اتنے بڑے پیمانے پر کامیاب ہوئی کہ عقلیں حیران رہ گئیں، سارا جزیرۃ العرب آپ کے تابع فرمان ہو گیا، اس کے افق سے جاہلیت کا دھول چھٹ گیا، بیمار عقلیں تندرست ہو گئیں، یہاں تک کہ بتوں کو چھوڑ بلکہ توڑ دیا گیا۔ کتنا اسپرٹ پیدا ہونا، ایک ایسے بت جن کے سامنے ان کے عقیدت کے سر جھک جاتے تھے، جن کے سامنے ان کی قربانیاں قربان کی جاتی تھیں، ان کے قربان گاہ بنے ہوئے تھے، ویسے بتوں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے توڑا۔ کیا دعوت کا اثر رہا ہوگا، کیا دعوت کا اثر ان کے اندر ہوگا کہ جو ایسے نتائج پر ختم ہوا۔ بہت مشکل بات ہے، اتنا روحانی یہ آنا بہت مشکل بات ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تاثیر ہے۔ توحید کی آوازوں سے فضا گونجنے لگی، ایمان جدید سے حیات پائے ہوئے صحرا کا شبستہ، یعنی بالکل ویرانوں میں، صحراؤں میں، وادیوں میں توحید کی آواز گونجنے لگی، اور ہر طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں آنے لگی۔ قراء قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کرنے لگے، اور یہی وہ لوگ تھے جو کبھی حبل عزا لنا العزا ولا عزا لکم کہتے تھے۔ نہیں، ابو سفیان نے کیا کہا؟ لنا العزا ولا عزا لکم۔ ایسے لوگ قرآن مجید کی آیتیں پڑھنے لگے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید کی آیتیں ان کی زبان سے آنے لگیں، اور جو قومیں بکھری ہوئی تھیں، خون کی پیاسی تھیں، اوس، خزرج اور دوسرے قریش کے قبائل جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، وہ سب متحد ہو گئے۔ انسان بندوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی بندگی میں داخل ہو گئے۔ انسان کو پوچھتے تھے، لیکن یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں چلے گئے۔ اب یہاں نہ کوئی قاہر تھا، نہ کوئی مقہور تھا، نہ مالک تھا، نہ مملوک تھا، نہ حاکم تھا، نہ محکوم تھا۔ بالکل پیمانہ بدل گیا، معیار بدل گیا۔ اب یہاں نہ کوئی ظالم تھا، نہ کوئی مظلوم تھا، سب کے سب کیا ہوئے؟ برابر ہو گئے۔ کہا لا فضل لعربی علی عجمی، نہ عربی کو کسی عجمی پر فضیلت ہے، نہ کہ کسی کو کسی پر، الا بالتقوی، سوائے کس کے؟ تقوی کے۔ سارے لوگ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لاتے تھے، اور ساتھ ساتھ اللہ نے ان کے دلوں میں جو جاہلیت کا غرور اور نخوت اور تکبر تھا، اللہ نے اس کو نکال دیا۔ نہیں، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا یا کسی نے ان کو کہا؟ کسی نے کہا، کسی کو ماں کے تعلق سے عار دلایا کسی صحابی کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انک امرؤ فیک الجاہلیہ، تم ایسے آدمی ہو ابھی بھی تمہارے اندر جاہلیت کی بو آتی۔ تو یہ سارے الفاظ بدل گئے، سوچنے کا معیار بدل گیا، سارے کے سارے جاہلیت کا جو غرور تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہم فلاں ہیں، ہمارے بابا فلاں ہیں، ہمارے دادا فلاں ہیں، لیکن اب بھی لوگ بولتے نہیں، ہمارے دادا کہاں رستے میں مسجد دیکھی تم یہ ہمارے دادا بنا سو بتاؤ، ایسا تھا نا لوگ، ایسے ذرے لوگ نہیں، کہاں کیا دیکھے تم یہ یتیم خانہ ہمارے بابا کھولے سو، تمہیں کیا جی کھولے نہیں سو، اب بولے بڑے لوگ کر کو چلے گئے۔ تو ایسا تو نہیں تھا، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ تو تمہارے دادا کیا تھے، باوا کیا تھے؟ پدرم سلطان بوت، فارسی کا لفظ ہے، بولتا ہے میرے باوا بادشاہ تھے، تمہیں کیا تھے؟ بولو جی بولو۔ اچھا، اب عربی کو نہ عجمی پر فضیلت ہے، نہ عجمی کو عربی پر۔ عربی عجمی کا تو ہم سب لوگ جو نان عربی ہیں، گورے کو نہ کالے پر، نہ کالے کو گورے پر، سب کے سب
بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 درجہ اور مقام تھا، وہی درجہ دوسرے صحابہ کو بھی تھا، معاذ بن جبل، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اب برتری کا معیار کیا تھا؟ بولو با، تقوی، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی کسی سے سوپر ہے تو تقوی کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ کا ڈر جس کے دل میں جتنا زیادہ ہے وہ اللہ کی، ورنہ سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں، کلکم من تراب کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کس سے ہیں؟ مٹی سے ہیں، اور مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ آپ اسے اوپر اڑائیں تو اوپر اڑ جاتی نہیں، کہاں تھی؟ نیچے آتی۔ مٹی اگر اوپر اڑائیں تو کہاں آتی؟ نیچے آتی۔ تو آدمی کے اندر تواضع ہونا چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، ورنہ سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے تھے۔ تو غرض ہم لوگ ختم کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس حجۃ الوداع ہے ماشاءاللہ، تو منڈے سے ہم شروع کریں گے۔ دیکھیے اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس دعوت کے بدولت، دعوت دین کے بدولت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی صحیح دعوت جو پھیلائی، عربی وحدت، عرب لوگ کیا ہو گئے؟ متحد ہو گئے۔ انسانی وحدت، یونائٹی آف ہیومینٹی، کیا ہو؟ انسانیت کیا ہوتا ہے؟ ہیومن، وہ انسانیت وہ کیا ہو گیا؟ وہ بھی آ گیا۔ سارے انسان کیا ہیں؟ آج یہ تو نہیں ہے نا، آج انسانیت مر گئی، آج جو بھی ہو رہا ہے انسان کا دشمن ہے۔ آج لوگ جانے جاتے ہیں کس بنیاد پر؟ مذہب کی بنیاد پر پہچانے جاتے ہیں، اسی بنیاد پر تفریق ہوتی ہے، اور اجتماعی عدل وجود میں آیا، انصاف، ساروں کے ساتھ انصاف کریں گے۔ زمانے کی رفتار بدل گئی اور تاریخ کا دھارا مڑ گیا اور سوچنے کے انداز بدل گئے۔ اس سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے جاہلیت کا زمانہ تھا، اور جاہلیت کے زمانے میں ایک بدبودار معاشرہ جیتا تھا، کسی سے کسی کو واسطہ نہیں تھا، ظلم اور غلامی کا دورہ تھا، فاجرانہ خوشحالی اور تباہ کن محرومی کی موج نے دنیا کو تباہ و بالا کر دیا تھا۔ شراب پی جاتی تھی، جوا کھیلا جاتا تھا، زنا عام ہو چکا تھا، جاہلیت کا زمانہ تھا، اور ان سب باتوں پر اور پھر کیا ہے؟ کریلا نیم چڑھا گئے تھے۔ کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ثناء اللہ بھائی؟ ایک طرف تو یہ ساری غلط عادتیں تھیں، شراب، جوا، بدشگونی اور ظلم، اور ظالم کا مظلوم پر ظلم کرنا، یہ ساری عادتیں اپنی جگہ تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کافر تھے، کفر تھا، ان میں کفر تھا۔ تو کریلا پہلے سے کڑوا، لیکن وہ بیل چڑھا سو کون سا جھاڑ؟ نیم کا جھاڑ۔ نیم کا جھاڑ میٹھا رہتا نہیں، کریلا نیم چڑھا، کیا بولتے اسے؟ کریلا نیم چڑھا۔ تو پہلے سے ایک آدمی ایک قسم کا رہتا سمجھو، اس کے بعد پھر ایک ڈریس پہنا، کالا ڈریس، کیسا رہا؟ تو پھر عجیب ہوتا نہیں، اچھا رہے گا۔ اچھا، تو بہرحال کیف، تو ایک آدمی غلط ہے، اس پر وہ تو زمانہ تھا، یہ ساری بہت ساری عادتیں ان کے اندر تھیں، غلط عادتیں تھیں، اور ساتھ ساتھ کیا تھا؟ کافر بھی تھے، کفر تھا، اللہ المستعان۔ یہ دیکھیے، اور ان کی جو قدریں تھیں، ان کے جو پیمانے تھے وہ مختلف تھے، ظلم اور غلامی کا دورہ تھا، اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ ان کے اندر آسمانی مذاہب بھی تھے، آسمانی مذاہب بھی بدل دیے گئے تھے۔ عیسائی مذہب تھا، بدل دیے تھے، یہودیت اپنی جگہ سے بدل گئی تھی۔ ایسا مذہب تھا جو بغیر جسم کے، بغیر روح کے جسم تھا، بس جسم تھا لیکن اس میں کیا نہیں تھی؟ روح نہیں تھی۔ تو لیکن جب اسلامی دعوت آئی، اسلامی دعوت نے انسانی زندگی پر اثر دکھانا شروع کیا، تو انسانی روح کو وہم و خرافات سے بچا لیا، خرافات، وہم، اس سے بچ گئے۔
بندگی اور غلامی سے بچ گئے، اور دوسری قسم کی جو گندگیاں تھیں اس سے نجات مل گئی، اور انسانی معاشرے میں کسی پر ظلم نہیں ہونے دیا گیا، اور اس کے بجائے بردباری، مساوات کے معنی برابری، ایکوالٹی، لوگوں میں یہ آ گیا، اور یہ کہا دیا گیا کہ کوئی حکمراں کسی پر ظلم نہ کرے، اور لوگوں میں معرفت، یقین، آزادی، ایمان اور انصاف لوگوں میں پھیلا دیا گیا، اور یہ سارے کام اسلام کے بدولت ہوئے۔ تو اب کہتے ہیں ان سارے تبدیلیوں کی وجہ سے جزیرۃ العرب ایک بابرکت معاشرہ بن گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ صرف 50 سال کے اندر اسلام بہت دور تک پھیل چکا تھا، ادھر سندھ، ادھر چائنا، طرابلس، اور پھر بہت دور دور کے ممالک کے اندر پھیل چکا تھا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا کہ صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کی اس دین کو، نبی نے جس طرح کی تربیت کی تھی، دین کو پہنچایا۔ یہ دیکھیے، جس کی نظیر انسانی وجود کے کسی دور میں نہیں دیکھی گئی، اور اس جزیرے کی تاریخ اپنی عمر کے ان یگانہ روزگار ایام میں اس طرح جگمگائی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی، وہ تھا جزیرہ عرب۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے زیر اثر اتنی سارے چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اسے ترقی عطا فرمائی۔ انشاءاللہ پیر کے دن ہم لوگ سنیں گے، پڑھیں گے حجۃ الوداع۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہے۔ بہت ہی اچھی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت ہی پیاری پیاری باتیں اس میں ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ پیر کے دن حاضر رہیں، انشاءاللہ اس دن ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی سنتے ہیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔